السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک نیو کمپلیٹ ناول ریڈ کر رہی ہوں، امید ہے آپ سبھی کو پسند آئے گا۔ اس ناول کا جانر ہے فرینڈشپ بیس، ایج ڈفرینس، روڈ ہیرو، کیئرنگ ہیرو، ملٹی کپل، انوسینٹ ہیروئن، فنی ہیروئن اینڈ فنی ہیرو ٹو۔ بہت مزیدار ناول ہے، امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا۔ مطلب اس میں بقرعید کا ٹچ بھی ہے۔ اگر ناول اچھا لگے تو لائک کیجیے گا، اپنے ریویوز کمنٹ باکس میں دیجیے گا اور اپنے فیملی فرینڈس میں شیئر بھی کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے ملے۔ چلیے اپنا ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، چوڑیوں کی چوچو، موسم بھی بہت ہی عجیب سا تھا، کبھی گرمی کبھی سردی، کچھ معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اٹھ جاؤ نکمی کامچور لڑکی ثانیہ ماں کی نکمی کہنے پر افسوس سے سر جھکا گئی تھی۔ پورے گھر کا کام کرتی ہوں، میری عمر کی لڑکیاں کو کام کا بھی نہیں پتا، اس کے بعد بھی میں نکمی کام چور ہوں۔ سبحان اللہ، صدقے جاؤں آپ کے، جو لڑکیاں کام نہیں کرتی گھر کا، ان کے آگے جا کے مشکل ہوگی، تمہیں مشکل نہیں ہوگی۔ ردا بیگم نے تحمل سے بات سمجھانی چاہی تھی۔ اچھا امی، جا رہی ہوں یار۔ ثانیہ خاموشی سے اٹھ گئی تھی۔ احمد صاحب اور ردا بیگم کی اکلوتی بیٹی ثانیہ تھی۔ احمد صاحب کے چچا زاد بھائی اور بہن زارا ارشد تابندہ تھیں، اور زارا اور ارشد تینوں شادی شدہ تھے۔ تابندہ کے ہسبینڈ کا نام یوسف تھا۔ تابندہ اور یوسف کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تبریز یوسف تھا۔ تبریز یوسف ایک پڑھا لکھا ہونہار لڑکا جو کینیڈا میں اپنا بزنس سنبھال رہا تھا، اور ارشد اور ممتاز کی شادی 2 شادیاں ہوئی تھیں۔ ارشد کی پہلی بیوی آسیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ رضاعی اہلیہ سے بچے کو جنم دیتے وقت ارشد کی پہلی بیوی میں سے 2 اولادیں تھیں۔ ایک کا نام محسن تھا جو سب سے بڑا بیٹا تھا، اور دوسرے کا نام حسن تھا۔ حسن کی پیدائش کے 2 دن بعد آسیہ اس جہان فانی سے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ ارشد کی بیوی ممتاز نے ایک الگ ہی پیر پال رکھا تھا محسن اور حسن سے۔ حسن 5 سال کا تھا جب ممتاز شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی، اور محسن کی عمر صرف 11 سال کی تھی۔ محسن ایک ایسا بچہ تھا جو کم وقت میں سمجھدار، تنہائی پسند، اپنے کام سے کام رکھنے والا، اپنی ماں کو ہر پل یاد کرنے والا لڑکا تھا۔ اپنی عمر سے زیادہ بہت کچھ سیکھ چکا تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ جب کچن میں غلطی سے پانی پیتے ہوئے محسن کے ہاتھ سے کانچ کا گلاس نیچے گر کر ٹوٹ چکا تھا، بلکہ کرچی ہو چکا تھا، اور محسن کو بہت بری چوٹ آئی تھی۔ اس کے باوجود بھی ممتاز بیگم صاحبہ نے محسن کی چوٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے ایسی وہ باتیں کہی تھیں کہ محسن کا دل چاہا کہ پل بھر میں یا تو اپنے آپ کو مار دے یا سامنے کھڑی عورت کو مار دے۔ ایک 15 سال کا بچہ جو ابھی ٹین ایج میں ہوتا ہے، اس سے کوئی اس کی ماں کی پاک دامنی پر کوئی حرف اٹھائے تو میرے خیال میں اس کو مار دینا ہی چاہیے۔ بہرحال ممتاز نے اس کے زخم کو فل اگنور کر کے آسیہ بیگم پر باتیں بنانا شروع کر دی تھی کہ تمہیں کوئی ڈھنگ نہیں، یا تمہاری ماں نے تمہیں کوئی تمیز ہی نہیں سکھائی۔ تمہاری ماں تو تھی ہی آوارہ، فرصت ملتی تو وہ اپنے بچوں پر دھیان دیتی، اور اس سے زیادہ نازیبا الفاظ یوز کر چکی تھی جو کہ محسن کی برداشت میں نہیں تھے۔ اگر وہ کچھ اور کہتی یا محسن کو اور زیادہ مارتی یا اپنے منہ سے آسیہ بیگم کے لیے کوئی غلط گفتگو منہ سے نکالتی، اس سے پہلے ارشد صاحب دہاڑتے ہوئے اسے روک چکے تھے، اور وہ 2 تھپڑ رکھ کر منہ پر مارے تھے ممتاز کے۔ اس دن کے بعد محسن کو زارا کے گھر بھیج دیا گیا تھا، اور وہاں پر 3 سال رہ کر زارا اور اکرم نے فیصلہ کیا کہ اب محسن اچھی تعلیم کے لیے کینیڈا بھیج دیا جائے گا، اور اب وہاں پر پڑھ کر تبریز کے ساتھ مل کر بزنس کرے گا۔ حسن بہت روتا تھا محسن کو یاد کر کے، مگر حسن تو بچہ تھا، اس کا کیا قصور تھا؟ اسے ممتاز جیسی عورت اس کو بھی پیار نہیں دے سکی۔ ممتاز کی 2 سہیلیاں تھیں، ایک کا نام سعدیہ تھا، دوسری کا نام پاکیزہ تھا۔ سعدیہ ایک ایسی عورت تھی جس نے ولید کے ساتھ شادی صرف اور صرف دولت کی وجہ سے کی تھی۔ ولید صاحب کی ایک بیٹی بھی تھی جو ان کی پہلی بیوی سے تھی، دوسری بیوی میں اسے ان کی اولاد ہی نہیں ہوئی تھی جو کہ دوسری سعدیہ تھی۔ ولید کی بیٹی کا نام ارم تھا۔ ارم ایک بے انتہا خوبصورت، ذہین اور مضبوط لڑکی تھی۔ ارم اپنی عزت کروانا جانتی تھی، کیونکہ اس کا کہنا تھا اگر ارم عزت کرنا جانتی ہے تو کروانا بھی جانتی ہے، اور کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ارم سے کوئی بدزبانی کر سکے سوائے سعدیہ کے۔ سعدیہ کو بھی اس نے اس وجہ سے ڈھیل دی ہوئی تھی کیونکہ وہ اسے اس کی سوتیلی ماں تھی۔ ارم کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ ارم کی نیلی آنکھیں اپنے محرم شہریار علی کے لیے نرم ہوتی تھیں۔ نماز کی پابند لڑکی، وہ چاہتی کہ شہریار علی کے ساتھ خانہ کعبہ کا دیدار کرے۔ ارم کی رخصتی میں صرف 8 دن رہتے تھے، جس کا پتہ ممتاز اور سعدیہ کو ولید صاحب کیا بلکہ کسی نے بھی ہونے نہیں دیا تھا،
اور دوسری جگہ سعدیہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ارم اور ارم کی ماں پر انگلی اٹھاتے ہوئے، حالانکہ اس کو پتا تھا کہ ارم کا نکاح شہریار علی کے ساتھ ہوا تھا اور شہریار علی 18 وہ شہریار علی ارم سے بے پناہ عشق کرتا تھا۔ شہریار کے ابو کا نام شاہد علی ہے اور شاہد علی کی صرف 2 ہی بیٹے ہیں، بڑا سب سے شہریار علی، چھوٹے کا نام کاشان علی۔ شہریار علی کا نکاح بچپن میں نیلم کی موجودگی میں ہوا تھا اور کاشان علی جو کہ چھوٹا بیٹا تھا، ماں کا لاڈلا بھی تھا، وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ اس کا نام لائبہ تھا۔ لائبہ ایک سلجھی ہوئی لڑکی ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی اور کاشان علی نے نوٹس وغیرہ ایک دوسرے سے لینا دینا ہوتا رہتا تھا۔ ایک دن کاشان علی نے اپنی خواہش ظاہر کی تھی لائبہ سے شادی کی، جس پر لائبہ نے کہا تھا کہ عزت کے ساتھ رشتہ گھر لے آؤ۔ باقی جو میرے والدین کی چاہ، کاشان علی نے آخری سیمسٹر کے پیپر دے دیے تھے۔ اب وہ شہریار علی کے ساتھ ساتھ جاب کر رہا تھا، مگر اس کی جاب ابھی پکی نہیں تھی کیونکہ ابھی تو صرف 3 ماہ ہوئے تھے جاب کو۔ لائبہ اس سے جونیئر تھی، کاشان علی اس سے سینئر تھا اور دوسری سہیلی ممتاز کی پاکیزہ تھی۔ پاکیزہ کی شادی خان برادری میں ہوئی تھی۔ وہ خوبصورت لڑکی تھی مگر بھولی بھالی سی، معصوم سی، کسی کا دل نہ دکھانے والی۔ پتہ نہیں کیسے ممتاز کی دوست بن گئی اور ممتاز اسے پتہ نہیں کتنے ہی بے تحاشا قیمتی تحائف لے چکی تھی۔ پاکیزہ کے شوہر کا نام امجد تھا اور ان کا اکلوتا بیٹا رضا تھا۔ پاکیزہ کی عمر صرف 23 سال تھی جب امجد صاحب کا انتقال ہوا تھا۔ امجد صاحب پاکیزہ سے 15 سال بڑے تھے۔ ساری زندگی اپنے بیٹے رضا کے لیے وقف کر دی اور رضا پاکیزہ دونوں کینیڈا میں ہی رہ رہے تھے۔ رضا اپنا بزنس سنبھال رہا تھا کینیڈا میں۔ بیٹا آج کچھ وقت نکال کر فریزر صاف کر لینا، بقرعید آنے والی ہے، رضا بیگم نے سعدیہ سے کہا جو نماز پڑھ کر اٹھ رہی تھی۔ ہاں جی امی ٹھیک ہے، مگر ویسے تو پورے 15 دن پڑے ہوئے ہیں عید میں۔ چلیں خیر آپ کہتی ہیں تو صاف کر لیتی ہوں۔ ثانیہ کا رخ اب کچن کی جانب تھا۔ اتنے میں احمد صاحب جو ثانیہ کو چائے کا کپ بنانے کا کہنے آئے تھے مگر ثانیہ کو فریز صاف کرتے دیکھا تو رضا بیگم سے کہنے لگے تھے، بیگم 1 کپ چائے بنا دیں اور آپ کو ضروری بات کرنی ہے کہ میں نے ثانیہ کے نکاح کی تاریخ پرسوں رکھ دی ہے۔ کل ثانیہ محسن کے ساتھ نکاح کر کے رخصت ہو جائے گی تو اس کی تیاری کر لیں۔ 3 مہینے سے ارشد صاحب نے احمد صاحب سے کہا ہوا تھا کہ مگر آج انہوں نے تاریخ رکھ ہی دی تھی۔ نکاح میں صرف عزیز و قریب کو بلایا گیا تھا اور کسی کو بھی نہیں، حتیٰ کہ ممتاز کو بھی علم نہیں تھا۔ جی ٹھیک ہے جیسا آپ چاہیں۔ رضا بیگم نے ثانیہ کو بھی نہیں بتایا تھا۔ ثانیہ نے اپنے باپ کے کہنے پر راضی ہوئی تھی۔ اللہ اللہ کر کے ثانیہ کا نکاح محسن کے ساتھ ہو گیا۔ جب ممتاز کو معلوم ہوا تو اس کا کلیجے پر چھڑیاں چلنے لگی تھیں اور ارشد صاحب کی بے عزتی کرنے لگی تھی۔ ثانیہ کو ممتاز بیگم سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ تھا جب ثانیہ ممتاز کے گھر گئی تھی۔ اس نے بلایا تھا ثانیہ کو کیونکہ تبریز کی برتھ ڈے تھی۔ ثانیہ خوشی خوشی تبریز کی برتھ ڈے منا رہی تھی۔ وہاں پر ممتاز نے جب ثانیہ کو دیکھا کہ ثانیہ گھر آئی ہوئی ہے تو اسے بہت سنائی تھی۔ کہا تھا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ جوان لڑکی کی برتھ ڈے منانے آ گئی ہو؟ جس پر ثانیہ نے کہا کہ تبریز میرا بھائی ہے اور تبریز نے مجھے خود دعوت دی ہے، جس پر ممتاز بیگم ہاتھ اٹھا تھا اور ثانیہ کے چہرے پہ لگا تھا۔ اس دن سے لے کر ثانیہ کبھی ممتاز کے گھر نہیں گئی تھی۔ اس بات کو پورا سال گزر گیا تھا مگر اب تو اسے وہ باتیں یاد آ رہی تھی اور پریشان ہو رہی تھی۔ اس کو اس سے ڈر تھا کہ کہیں محسن کو اس سے بدظن نہ کر دے۔ نکاح قریب میں صرف اکرم، زارا، تارا، محسن، حسن اور ارشد صاحب تھے اور شہریار علی اور کاشان علی، ان کی والدہ نمرہ، ان کے والد شاہد صاحب اور رضا اور پاکیزہ تھی۔ نہ تو نکاح میں سعدیہ کو بلایا گیا تھا نہ ہی ممتاز کو۔ ارم اور ولید صاحب بھی سعدیہ کو بنا بتائے ہوئے آئے تھے۔ ارم اور تارا تو ثانیہ کے پاس چلی گئی تھیں، باقی لڑکے سارے محسن کے ساتھ تھے۔ ثانیہ رخصت ہو کر آئی تو ممتاز کو آگ لگ گئی تھی۔ ممتاز تو حیران ہو رہی تھی کہ ثانیہ کے نکاح میں سارے شریک تھے، صرف ایک سعدیہ نہ تھی اور نہ ہی وہ خود پاکیزہ کو جب دیکھا تو اس نے بے عزتی کرنا شروع ہو گئی تھی۔ باقی پاکیزہ کو 2 باتیں سنا کر اس سے چلتا کیا تھا۔ وہ تو ممتاز سے دوستی ختم کرنا چاہتی تھی مگر صرف رضا کی وجہ سے خاموش ہو گئی کیونکہ رضا ان سب کا دوست تھا۔ ان کی دوستی اچھی تھی، مثالی تھی، بہترین دوستی میں آتی تھی۔ دوست ان کی دوستی۔ ثانیہ کو محسن کے کمرے میں بٹھایا گیا تھا اور تارا، ارم ساتھ تھیں۔ ان کے ممتاز دندناتی ہوئی محسن کے کمرے میں ہی آ گئی تھی اور تارا ارم کو کمرے سے باہر نکال کر ثانیہ سے مخاطب ہونے لگی۔ تم تو ہو ہی بے غیرت، بد چلن، آوارہ،
مزاج لڑکی، بہت سمجھایا تھا میں نے ارشد کو کہ تم سے محسن کی شادی نہ کروائیں، ارم کی کروا دیں، مگر میری ایک بات بھی نہیں سنتی۔ پتہ نہیں کیا نظر آ گیا ہے تم میں انہیں، جو تمہیں تو طلاق دلواؤں گی۔ طلاق؟ تم نے اپنے جال میں پھنسایا ہے محسن کو، محسن کی بیوی کے لیے تمہیں چوز کیا۔ میرا دل کر رہا ہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ تم سے اچھی ارم ہے، دیکھنا میں ارم کا نکاح توڑوا کر اس کی شادی محسن سے کرواؤں گی، اور تمہیں دھکے دے کر گھر سے باہر نہ کر دیا تو میرا نام بھی ممتاز بیگم نہیں۔ ممتاز نے بولنے کے ساتھ ساتھ اس کو مارنا بھی شروع کر دیا تھا اپنے لمبے لمبی چڑیلوں جیسے ناخون سے۔ اس کا دوپٹہ، اس کے ماتھا پٹی سب کچھ اتار کر پھینک چکی تھی، تھپڑوں کپڑوں سے منہ سجا چکی تھی، اس کا بازو مروڑتے ہوئے کندھوں پر مکے برسانے لگتی، اس کے بال نوچنا شروع کر دیے تھے، اس کی ناک سے بے دردی کی طرح نتھری اتار دی تھی کہ ناک سے خون ہی بہہ چکا تھا۔ لیکن تیمی میرا کیا قصور ہے؟ مجھے پلیز نہ ماریں، مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز میرا بازو چھوڑ دیں، پلیز مجھے نہ ماریں تیمی۔ میں نے نہیں کہا تھا محسن جی کو مجھ سے شادی کریں، میں صرف اپنے والدین کے لیے راضی ہوئی تھی، پلیز مجھے نہ ماریں۔ صدا کی ڈرپوک ثانیہ مار کھاتے ہوئے رو رہی تھی اور اپنی بے گناہی کا ثبوت دے رہی تھی۔ اتنے میں اوپر پورشن میں زارا کی آواز سنائی دی تو فوراً ہی نیچے بھاگ گئی اور اس کو دور کر کے ممتاز کو سنانے لگی تھی، ادھر سے ہٹو تمہیں ذرا شرم نہیں آئی نئی نویلی دلہن پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ آنے دو محسن اور ارشد بھائی کو، بڑی کوئی بے غیرت عورت ہو، تمہیں تو ارشد بھائی سیدھا کریں گے۔ زارا نے ممتاز کو پیچھے دھکا دے کر ثانیہ کو گلے لگا لیا تھا۔ ثانیہ ہچکیاں بھر کر رو رہی تھی، آنٹی مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اتنے میں محسن بھی آ گیا تھا۔ محسن کی دہاڑ سے پورا گھر گونج اٹھا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو خود آوارہ ہے، بد چلن ہے، پتہ نہیں کیسے تم نے اسے شادی کر دی۔ دیکھو ابھی بھی نہ جانے کسی کے پیار میں آ کر مگر مچ کے آنسو بہا رہی ہے۔ جھوٹ مت بولو ممتاز، تمہاری غلطی تھی، تم نے ثانیہ پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، فضول میں بچے پر الزام مت لگاؤ، اور یہ اپنے آپ میں سے یہ گندی عادتیں الزام لگانے والی، کسی کی کردار کشی کرنے والی عادت کو چھوڑ دو تو تمہاری لیے ہی بہتر رہے گا، سمجھی؟ زارا کا تو میٹر ہی گھوم چکا تھا کہ اس کے سامنے دیدہ دلیری سے جھوٹ بول رہی تھی۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ، تائی بہت ہی کوئی جھوٹی عورت ہیں اب تو۔ تارا نے اپنی سبز رنگ آنکھوں کو حیرت سے کھول کر پھر سے چھوٹی کرتی بولی تھی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت کیسے کی؟ زارا کی بات سن کر پھر سے ممتاز کی جانب بڑھا تھا اور تیش میں ٹیبل پر پڑی کانچ کی کینڈل اسٹکس جو روم میں ہر طرف سجی ہوئی تھی بہت پیاری لگ رہی تھی، غصے سے آ کر وہ نیچے پھینک دی تھی۔ ہر جگہ کانچ کے ٹکڑے پھیل چکے تھے۔ ثانیہ کو بہت خوف آ رہا تھا، وہ بہت روئی جا رہی تھی۔ زارا کے گلے لگ کر زارا نے بہت کوشش کی کہ وہ چپ ہو جائے، مگر وہ چپ ہی نہیں ہو رہی تھی، وہ بہت روئی جا رہی تھی، اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ ثانیہ نے بس ایک ہی ضد لگائی تھی کہ اسے اپنے گھر جانا ہے، جانے اور نہ جانے کب نیچے کارپیٹ پر زارا کی باہوں میں ہوش کھو بیٹھی تھی۔ زارا بھاگ کر محسن کے کمرے میں آ گئی تھی۔ حسن، مصطفیٰ، ارشد صاحب، اکرم صاحب نے جب دیکھا تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ حسن مصطفیٰ تو بھاگے تھے تبریز کے پاس۔ تبریز ویسے تو کینیڈا میں بزنس سنبھال رہا تھا، محسن کی شادی کے لیے واپس پاکستان آیا ہوا تھا، جو عید کے چوتھے دن پر واپس جانے کا پروگرام کر رہا تھا۔ جب مصطفیٰ اور حسن نے تبریز کو بلانے کے لیے گئے، تبریز جب کمرے میں آیا اور ثانیہ کو دیکھا جس کے بال کھلے ہوئے، ناک میں سے بہتی خون کی لہر، منہ سوجا ہوا، تھپڑوں کی وجہ سے ماتھا پٹی نیچے لٹک رہی تھی، ایک کان میں جھمکا نہیں، سر سے دوپٹہ اترا ہوا، زارا کی باہوں میں کارپیٹ پر لیٹی ہوئی تھی۔ تبریز تارا کی طرف لپکا تھا، ممتاز اس سے پہلے کہ میں کچھ کر گزروں یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ارشد صاحب کا ہاتھ اٹھا تھا اور ممتاز بیگم کے منہ پر پڑا تھا۔ ثانیہ بیٹے آنکھیں کھولو، بھائی کی جان، بھائی کا بچہ، آنکھیں کھولو میرا بیٹا۔ تبریز ثانیہ کی حالت دیکھ کر تڑپ گیا تھا۔ حسن مصطفیٰ فوراً ہی گاڑی نکالو، ممتاز بیگم کو دیکھتے ہوئے اتنی زور سے دہاڑے کہ کہا تھا کہ ممتاز کو لگا محسن اور تبریز اس کی جان ہی نکال لیں گے۔ فوراً ہی حسن اور مصطفیٰ نے گاڑی نکال لی تھی۔ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو یاد رکھیے گا آپ کو میں زندہ دفن کر دوں گا، اور میں یہ سوچوں گا بھی نہیں کہ میرا آپ سے کیا رشتہ ہے، سمجھی؟ شہادت کی انگلی اٹھا کر کہتے محسن رکا نہیں تھا، بلکہ مصطفیٰ اور حسن تبریز کی جانب بھاگا تھا جہاں وہ ثانیہ کو لے کر ہاسپٹل جا رہے تھے۔ ہاسپٹل میں جب ثانیہ کو لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں، اور ڈاکٹر نے ان پر غصہ کیا تھا
کہ نئی نویلی دلہن کی حالت ایسے کرتے ہیں، یہ تو صاف صاف پولیس کیس لگ رہا ہے۔ مگر میں مسٹر محسن آپ کی فیملی ڈاکٹر ہوں، اسی وجہ سے خاموش ہو گئی۔ اگلی بار اگر ایسی حالت میں ہوئی تو میں معاف کیجیے گا، میں پولیس کیس لگانے میں دیر نہیں کروں گی۔ ڈاکٹر اپنی کہتی چلی گئی تھی۔ ثانیہ کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ثانیہ دواؤں کے زیر اثر تھی۔ تبریز ایک پل بھی ثانیہ کو نہیں چھوڑ رہا تھا اکیلا۔ جب ثانیہ کو گھر لے آئے، زارا اور تارا، اکرم، ارشد ان لوگوں کا انتظار کر رہے تھے۔ فوراً ہی ثانیہ کو محسن اپنے کمرے میں لے گیا تھا، اسے لٹا کر چادر درست کر کے واپس ارشد صاحب والوں کے پاس آ گیا تھا۔ دیکھیں ڈیڈ، آپ کی بیوی کو ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہمیں سکھ سے جینے کیوں نہیں دیتی؟ محسن نے باپ کی بات کی تھی جو خود شرمندہ تھے۔ ڈیڈ، میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھائے جس میں اس کا قصور ہی نہ ہو۔ یہ آخری دفعہ تھا ڈیڈ، آپ اپنی وائف کو سمجھا دیجیے گا، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا ان کے ساتھ۔ ارشد صاحب کیا کہتے، ان کے پاس لفظ ہی نہیں تھے، بس محسن کا کندھا تھپ تھپا کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑے تھے۔ میری بات کان کھول کر سنو محسن، میں نے تمہیں اگر اپنی بہن کی ذمہ داری دی ہے تو پھر پورا کرنا بھی تمہارا فرض ہے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، آج کے بعد میں یہ نہ دیکھوں چاہے اس میں تمہاری غلطی ہو یا نہ ہو۔ جی بھائی، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ تبریز محسن سے 6 سال بڑا تھا اور محسن کو سنا بھی رہا تھا۔ محسن جو خاموشی سے سن رہا تھا، وہ ہمیشہ احترام کرتا تھا کہ تبریز بڑا ہے، اور تبریز نے واقعی میں بڑا بن کے دکھایا تھا، ہر موڑ پر اس کا ساتھ دیا تھا۔ بس اب جاؤ سارے اپنے کمرے میں، ممتاز کی غلطی کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑو مت۔ زارا نے سب کو اپنے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ پانی؟ محسن جو کمرے میں آ کر اپنے کپڑے چینج کر کے سگریٹ کا پیکٹ اٹھانے لگا تھا کہ ثانیہ کی آواز سنائی دی تھی۔ ثانی اٹھو، پانی پیو۔ محسن سگریٹ کو دور پھینک کر فوراً ہی ثانیہ کی طرف آیا تھا، اسے سہارا دے کر بیٹھا تھا اور جگ میں سے پانی کا گلاس نکال کر اس کی جانب کیا تھا۔ ثانیہ کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے پانی پیتے وقت۔ چھوڑو تم، میں خود پلا رہا ہوں۔ ثانیہ نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے تھے۔ میرے کمرے میں آنے سے پہلے کس بات پہ ہاتھ اٹھایا تھا انہوں نے تم پر؟ محسن نے صرف پوچھا تھا، مگر اس کے پوچھنے پر ثانیہ نے روتے ہوئے ساری کارروائی بتانا شروع کی تھی کہ کیسے اس پر الزامات لگا رہی تھی۔ محسن جی، مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے پلیز گھر چھوڑائیں میرے۔ ابھی چاچا چاچی پریشان ہو جائیں گے ثانیہ، صبح لے کر چلوں گا۔ نہیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ ثانیہ کی ایک ہی بات بار بار دہرائی جا رہی تھی۔ یہ بھی تمہارا اپنا گھر ہے ثانی؟ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر سہلا رہا تھا۔ نہیں، یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ گھر مجھے ممتاز آنٹی نے کہا کہ میں نے آپ کو اپنے جال میں پھنسا کر آپ سے شادی کی ہے۔ مگر میں قسم کھاتی ہوں محسن جی، آپ سے شادی کا علم بھی نہیں تھا، میں صرف ابو کے کہنے پر راضی ہوئی ہیں۔ اور ممتاز آنٹی نے کہا ہے مجھے وہ آپ کی شادی ارم سے کروائیں گی، اور مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے طلاق دلوا کر گھر سے دھکے دے کر نکالیں گی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور اب محسن کے ہاتھ تھامنے پر اس کو سب بتائی جا رہی تھی۔ بس میں ہوں نا، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ محسن اس کی آنکھوں میں سے بہتے سیالوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہا تھا۔ محسن جی، اگر آپ نے ارم سے دوسری شادی کرنی ہے تو کر لیں، مگر مجھے طلاق نہ دینا۔ بس اب بالکل چپ کیا، دوسری شادی لگا کر بیٹھی ہوئی ہو۔ میں ادھر سوچ رہا تھا کہ تمہیں گھمانے لے جاؤں، مگر یہاں تو محترمہ کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ محسن نے پہلے تھوڑا غصے سے پھر نرم آواز میں کہا تھا۔ آپ مجھے گھمانے کہاں پر لے جائیں گے؟ ثانیہ، جو اس کے غصے اور پھر نرمی سے بات کرنے والے انداز کو دیکھ کر بات بدل گئی تھی۔ نہیں، تم پہلے میری دوسری شادی کروا دو، محسن نے تب کے کہا تھا۔ اچھا سوری، آئندہ نہیں بولوں گی، وہ تو ممتاز آنٹی نے کہا تھا۔ پاگل لڑکی، میں کیسے ارم سے شادی کروں گا؟ وہ میری بہنوں جیسی ہے اور اس کا نکاح شہریار بھائی سے ہوا ہے، اور اگر وہ ان کا نکاح توڑوائیں گی تو کیا شہریار اور ارم یہ ہونے دیں گے؟ وہ کچا چبا جائیں گے انہیں۔ محسن نے اسے بات سمجھائی تھی۔ ہاں، اچھا۔ ثانیہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی۔ چلو اٹھو، شاباش، ہمت کرو، جاؤ کپڑے وغیرہ تبدیل کرو، پھر بعد میں کھانا کھانا ہے، دوائی بھی لینی ہے۔ ثانیہ اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی تھی، مگر اب محسن سوچ رہا تھا کہ واپس کینیڈا اکیلا نہیں جائے گا، ساتھ میں ثانیہ کو بھی لے کر جائے گا، اور یہ اس کا آخری فیصلہ تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ تارا کچن میں اپنے لیے نوڈلز بنا رہی تھی۔ تبریز نے جب کچن میں آتی برتنوں کی آواز سنی تو اس نے بھی اپنے قدم کچن کے
جانب ہی کیے تھے جہاں تارا نوڈلز بنا رہی تھی۔ تبریز نے اسے اس پل بھر میں دیکھا تھا، بلکہ گھورا تھا کہ رات کے اس پہر اپنے لمبے بالوں کو جوڑا بنایا ہوا تھا۔ کام کرتے وقت جوڑے میں سے بال نکل رہے تھے اور نازک ہتھیلیوں سے جس پر ریڈ کلر کی نیل پالش لگی ہوئی تھی، اور یہ نیل پالش تبریز اسپیشلی اس کے لیے کینیڈا سے کلرفلز نیل پالش لے کر آیا تھا، بلکہ اس کے لیے اور ثانیہ کے لیے تو دل سے شاپنگ کر کے آیا تھا۔ لہسن چھیل رہی تھی، سادہ سا لون کا پرنٹڈ ریڈ اینڈ گولڈن کلر کا فراک پہنا ہوا تھا، دوپٹہ چیئر پر ٹنگ رکھا تھا۔ اس وقت کچن میں کیا کر رہی ہو؟ تبریز نے اس کا مکمل جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ او، ہٹلر صاحب کے انکل آئے ہیں۔ آئیں تبریز انکل، کیا آپ کو نوڈلز کھائیں گے؟ تارا لہسن ادرک کا پیسٹ بنا رہی تھی۔ اب جتنا پوچھا ہے اتنا جواب دو، اس ٹائم کچن میں کیوں آئی ہو؟ اور یہ کوئی وقت ہے مذاق کرنے کا؟ کبھی سیریس بھی ہو جایا کرو، تبریز نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا تھا۔ وہ میں مووی دیکھنا چاہتی ہوں تو تھوڑی ہارر بھی ہے، اور ساتھ میں مصطفیٰ بھائی اور حسن بھائی بھی ہیں۔ تارا نے اس کا غصہ بھرا لہجہ دیکھ کر بات سنبھالنے کی کوشش کی، کہیں مووی دیکھنے سے ہی منع نہ کر دے۔ ایک گلاس ٹھنڈا پانی دو۔ تبریز کرسی پر بیٹھ گیا تھا جس کا دوپٹہ اسی کرسی پر پڑا ہوا تھا۔ انکل، آپ کا پانی۔ تارا پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ واٹ انکل؟ تبریز کو اس پر غصہ آ رہا تھا جو پھر سے مذاق کر رہی تھی۔ تھینک یو انکل، آپ نے مجھے تحفے دیے۔ تارا کو مزہ آ رہا تھا اس کو تنگ کرنے میں۔ آپ کی چوائس بہت اچھی ہے، اور آپ اب امی سے کہیں کہ تبریز نے ڈھیر ساری اس کے لیے شاپنگ کی تھی، اور وہ ان تحائف کے بارے میں اس بات کر رہی تھی اور تبریز کو بار بار غصہ دلا رہی تھی۔ خبردار دوبارہ انکل کہا تو زبان کاٹ دوں گا تمہاری۔ امی نے کیا بتایا تھا تمہیں اپنے اور میرے رشتے کے متعلق؟ ہاں بولو۔ اور یہ بات اپنے اس خالی ناسمجھ دماغ میں ڈال دو کہ اگر میں نے تمہاری زبان سے یہ الفاظ سنا تو تمہاری زبان میں اپنے ہاتھوں سے کاٹوں گا۔ کچھ آئی سمجھ؟ تبریز کی اب برداشت ختم ہو گئی تھی، اسے پیار سے سمجھا کر تھک چکا تھا، اب اسی وجہ سے مجبوراً سختی سے پیش کر رہا تھا۔ میں؟ تارا کی سبز آنکھوں میں نمی گھل گئی تھی اور وہ اس کی آنکھوں میں اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچا رہا تھا۔ چپ، بالکل چپ، نہیں تو دو کان کے نیچے لگاؤں گا۔ تبریز کو بہت غصہ آ رہا تھا، پہلے اس پر، اس کے بعد خود پر، کہ وہ اس کی آنکھوں سے نظریں کیوں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ میں محسن بھائی سے آپ کی شکایت کروں گی، اس نے اچھا نہیں کیا، اور آپ کے سارے تحفے گندے ہیں، میں انہیں ڈسٹ بن میں پھینک دوں گی یا انہیں آگ لگا دوں گی۔ اس پر نہ غصہ کرنے والا تبریز، اس پر جان نچھاور کرنے والا اس سے سختی سے پیش آ رہا تھا، مگر تبریز چاہتا تھا کہ کسی کو موقع نہ ملے، خاص کر ممتاز اور سعدیہ جیسی عورتیں ان پر باتیں بنائیں کہ اس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس وجہ سے اس نے سختی کی تھی۔ چپ، بالکل چپ۔ تبریز نے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ تو تائی بالکل ٹھیک کہتی ہیں، آپ بہت برے ہیں۔ وہ اس سے ڈر رہی تھی، وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھانے والا ہے، اسی ڈر سے وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ برا نہیں، بہت برا ہوں میں، تمہارے اس ننے دماغ میں یہ بات آ جانی چاہیے۔ اس کے دونوں نازک ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں لے کر عقیدت سے آنکھوں سے لگایا اور اپنے ہاتھوں میں قید بھی کر لیا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑے میرا ہاتھ، وہ اسے روٹھے انداز میں بولی تھی۔ وہ اس سے قد میں چھوٹی سی تھی اور عمر میں بھی 13 سال چھوٹی تھی۔ وہ اسے نخرے دکھا رہے تھے، اسے دھمکی دے رہی تھی۔ اگر تمہیں میری بات سمجھ آئی نہیں آئی تو اپنے انجام کے لیے تیار رہنا، سمجھی؟ کیوں؟ کیا کریں گے آپ؟ تارا نے روٹے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ اس عید پر تمہاری قربانی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ جھکا تھا اور اس کا ماتھا چوم کر گلے سے لگایا تھا تبریز نے۔ ہا تبریز جی، پہلی بات قربانی جانوروں کی ہوتی ہے، اور وہ بھی حلال جانور کی، اور دوسری بات، اگر میں نے آپ کو انکل کہہ بھی دیا تو کیا ہو گیا؟ بیویاں تو اپنے شوہر کو کیا کیا بولتی ہیں۔ تبریز، آپ بھی تو مذاق کرتے ہیں، مجھے چڑیل کہتے ہیں، میں نے کبھی آپ سے شکایت کی نہیں نا، تو آج آپ نے کیوں مجھ پر غصہ کیا؟ تارا نے پہلے ہنس کر اس کی بات بالکل سنجیدہ سے اپنے سبز رنگ آنکھوں کو جھکائے بولی تھی۔ اچھا، تمہیں میرا غصہ نکالنا نظر آیا، مگر میں تمہیں اتنے دنوں سے سمجھا رہا ہوں، وہ بھول گئی؟ اچھا تم بتاؤ، یہ اچھی بات ہے کہ تمہیں اور مجھے لوگ کچھ کہیں نہیں نا، خاص کر ممتاز اور سعدیہ آنٹی ہم پر باتیں بنائے، اور تم مذاق میں کہتی ہو، وہ تو مجھے پتا ہے نہ، کسی دوسرے کو تو نہیں ہے نا؟ تبریز نے اس سے اس دفعہ نرمی سے سمجھایا تھا۔ آئی ایم سو سوری تبریز جی، آئندہ مذاق نہیں کروں گی۔ تارا نے اپنی غلطی کی معافی مانگی تھی۔ کوئی بات نہیں، مذاق کرو، مگر اکیلے میں، سب کے سامنے، لوگوں کو موقع ملتا ہے۔
باتیں کرنے میں۔ اور ممتاز آنٹی تائی نہیں مامی ہوئی تمہاری اور میری۔ وہ اپنے ایک ہاتھ سے اس کا غال سہلاتا ہوا چولہے پر فرائی پین رکھ چکا تھا۔ اب وہ اس کے ساتھ نوڈلز بنوا رہا تھا۔ اتنے میں حسن اور مصطفیٰ کچن میں ہی آ گئے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، جی جی، واہ واہ، جلدی کرو تارا، دیر ہو رہی ہے۔ گھڑی میں دیکھا تو 12:30 بج رہے تھے۔ تبھی تبریز نے کہا تھا تارا سے، ہاں بس مسالہ ڈالنا ہے۔ ان چاروں نے مل کر کیا تھا۔ تبریز اور تارا نے نوڈلز بنائے، مصطفیٰ نے پلیٹیں لے کر اوپر چلا گیا تھا جہاں انہوں نے سیٹ اپ کیا ہوا تھا، اور حسن کولڈ ڈرنک لے کر اوپر چلا گیا تھا۔ تارا جو باؤل میں نوڈلز نکال رہی تھی اس میں تبریز اس کی ہیلپ کرنے لگا، اور یہ دونوں بھی کچن کی لائٹ آف کر کے اوپر چلے گئے، کیونکہ اب تبریز بھی ان کے ساتھ مووی دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مصطفیٰ اور حسن اس کو ڈرانے میں زیادہ ہوں گے اور مووی دیکھنے میں کم۔ تبریز کی موجودگی میں کم از کم سب عزت سے بیٹھیں گے۔ آج موسم بھی بہت گرم تھا۔ عید الاضحیٰ آنے والی تھی۔ کچھ لوگ نے قربانی کا جانور لے لیا تھا، کچھ نے ابھی نہیں لیا تھا۔ کاشان علی جو ابھی آفس میں سے آیا تھا سیدھا گائے کو چارہ دینے ادھر ہی پہنچ گیا۔ بیچارے کو ادھر کوئی آدھا گھنٹہ ہوا تھا چارہ دینے میں کہ لائبہ کی کال آ گئی تھی۔ ہیلو لائبہ، کیسی ہو؟ کاشان علی جو ایک ہاتھ سے موبائل پکڑے ہوئے تھا اور دوسرے ہاتھ گائے کے چارے دینے میں مصروف تھا۔ میرے حال بعد میں پوچھنا، ایک بات کان کھول کر سنو کاشان، اگر تم عید سے پہلے میرا رشتہ لے کر نہیں آئے تو بھول جانا کہ کوئی لائبہ تھی جس کے عشق میں کاشان علی یعنی کہ تم لٹو ہو رہے تھے، سمجھے؟ اس سے کا آج پھر رشتہ آیا تھا اور یہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس نے کاشان کو بتا کر اسے انفارم کر دیا تھا پہلے سے ہی، مگر آج پھر سے اس کا رشتہ آیا تھا اور وہ کاشان علی پر غصہ نکال رہی تھی، بلکہ ہر ایک لفظ چبا چبا کر بول رہی تھی۔ لائبہ میری بات سنو۔ لائبہ یار وہ ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ لائبہ نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ کیا سنوں بات تمہاری؟ میں اور کیوں سنوں؟ ہاں اب تو جاب بھی لگ چکی ہے تمہاری، اور یہ لارے لپے کسی اور کو لگاؤ۔ اگر تم ایسے کرو گے تو بھول جاؤ مجھے۔ لیکن لائبہ میری جاب ابھی کچی ہے یار، سمجھنے کی کوشش کرو۔ 4 ماہ بعد جاب پکی ہوگی۔ اگر میں ابھی سے ہی تمہارے گھر رشتہ لے آیا تو تمہارے والدین نہیں مانیں گے۔ وہ جو مشکل سے گائے کو چارہ دے رہا تھا اور وہ کم آوازیں زیادہ نکال رہی تھی، مجھے نہیں معلوم، یہ میرا ہیڈک نہیں ہے۔ مجھے چارہ اور لارے لگانے سے بہتر ہے کہ عید سے پہلے رشتہ لے کر آؤ۔ وہ جو کاشان کے ساتھ گائے کی بھی آوازیں آ رہی تھی، لائبہ غصے میں آ گئی تھی۔ لیکن لائبہ میری بات تو سنو۔ وہ بیچارہ اسے صرف 4 ماہ کے انتظار کے لیے بول رہا تھا، مگر لائبہ نے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ اگر قربانی والی عید پر کاش انسانوں کی قربانی جائز ہوتی تو میں تمہاری قربانی میں اپنا ہاتھوں سے کرتی۔ وہ غصے سے بولے جا رہی تھی۔ لائبہ میری بات سنو۔ لائبہ شٹ اپ کاشان، غصے سے فون کال کاٹ دی گئی تھی۔ اوکے لائبہ، فون جیب میں رکھ کر گائے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا اٹھ گیا تھا۔ ولید صاحب نے شہریار کو ارم کے ساتھ کل بھیجنا چاہیے تھا، کیونکہ نمرا نے ولید صاحب سے کہا تھا کہ وہ رخصتی کی شاپنگ کر لیں گے۔ ساتھ میں رخصتی ان لوگوں نے سادگی میں رکھی ہوئی تھی، بس اپنے بندے بلائے تھے جس میں ولید صاحب کے کچھ دوست تھے اور شہریار اور ارم کی دوستی وغیرہ تھیں، جس میں ثانیہ، تارا اور حسن، مصطفیٰ، محسن، تبریز تھے۔ انہوں نے اسپیشلی ردا بیگم، احمد صاحب، اکرام صاحب اور زہرا اور ارشد صاحب کو بھی بلوایا تھا، اور رضا پاکیزہ کو بھی بلوا لیا تھا سوائے ممتاز بیگم کے۔ مگر سعدیہ کو آج زیادہ درد سر ہو رہا تھا، کیونکہ کل رات اپنی دوست کے گھر سے رات 3 بجے آئی تھی، جو ولید صاحب کو یہ بات ناگوارا گزری تھی۔ سعدیہ کے سر درد کی وجہ سے ارم اور شہریار شاپنگ کے لیے بھی نہیں جا سکے تھے، جس پر ولید صاحب نے کہا تھا کہ کل چلے جانا آپ لوگ ساتھ میں، اور آج شہریار آیا تھا، اسے ساتھ میں لے کر گیا تھا۔ شاپنگ بھی کیا کرنی تھی، سمپل سی رخصتی کرنی تھی۔ ایک لہنگا سلیکٹ کیا تھا جو ریڈش براؤن کلر کا تھا، اور اس گھر چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا۔ ممتاز بیگم نے دیکھا کہ محسن کے پاس تو دال نہیں گلے گی، تو اس نے اپنا پتا اب رزق کے سر پھینک رہی تھی۔ اب وہ دیکھ رہی تھی کہ گیم کھیلنی کیسے ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ پاکیزہ کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے اس سے ثانیہ اور محسن کی شادی کی خبر بھی ہونے نہیں دی۔ اب وہ اس کی بیٹے رزق کے کردار کر کے اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی، اور اس کا پلان میں شامل ہمیشہ کی طرح سعدیہ تھی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ کیسے اور کہاں سے لڑکی کا بندوبست کرے، مگر اس سب چیزوں میں ممتاز اور سعدیہ بھول گئی تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بے شک۔ ثانیہ اٹھو، ناشتہ کر لو۔ محسن نے اسے دیکھا تھا کہ جس کا چہرہ تھوڑا بہتر لگ رہا تھا۔
वो कसमसा कर करवट बदल गई थी। सानिया यार उठो, नाश्ता कर लो, उठ जाओ। जब मोहसिन ने उसकी कलाई पकड़कर सीधा किया तो वो जाकर उठी थी। सानिया नाश्ते से फारिग होकर अब बाहर जाने लगी थी। मोहसिन जी, मैं आज अम्मी अबू से मिला हूँ, वो दुपट्टा सर पर लेती उससे पूछ रही थी। हाँ, मगर हम शाम में आ जाएंगे। थैंक यू मोहसिन जी, आप बहुत अच्छे हैं। हा, तुम्हारी नज़र में। वो अब सबके साथ मिलकर नाश्ता करने के बाद काम पर निकल गए थे। सानिया और मोहसिन अहमद और रिदा बेगम के घर चले गए थे। मोहसिन, जिस पर मुमताज़ ने उन्हें खा जाने वाली नज़रों के साथ ही देखा था। वलीद साहब चंद दिन पहले किसी काम से इस्लामाबाद गए थे। आज उन्होंने इरम को कॉल की थी कि वो आ जाएंगे रात तक। सुबह से मौसम ऐसा था कि अब बारिश होगी जैसे। असर की नमाज से फारिग होकर इरम ने सोचा कि पकौड़े बनाकर सानिया और तारा के घर ले जाए। थोड़ी देर तक उसने पकौड़े बना लिए थे और अब वहां जाने के लिए उसने पहले अपने कमरे का रुख किया था। अब वो कपड़े चेंज कर अपने अलमारी की तरफ आई जहां अबाया का कलेक्शन थी। इसमें से अबाया निकाल कर से पहनने के बाद नकाब करके परफ्यूम की तरफ आई। वो हमेशा लाइट परफ्यूम यूज़ करती थी। अभी वो रूम से निकली ही थी, उसने वलीद साहब को पहले ही बता दिया था कि वो जा रही है मोहसिन वालों की तरफ, मगर रास्ते का कांटा सादिया बीच में आ गई थी। कहाँ जा रही हो इतना बन-ठन कर? वो उससे कह रही थी जो निकाब में थी, सिर्फ नीली आंखों में सुरमा लगाया हुआ था। अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ, और कहते साथ ही आगे बढ़ गई थी। तौबा तौबा, कितनी मक्कार लड़की है, पता नहीं कहाँ जा रही है। उसके भी लच्छन निकले अपनी माँ वाले ही हैं। इरम के कदम रुक चुके थे। मेरी बात कान खोलकर सुनी, आज के बाद मेरी मरहूम माँ के किरदार पर उंगली उठाने की कोशिश भी की तो माफ़ नहीं करूँगी मैं। हाँ, अगर अलबत्ता आप कहें तो आपके लक्षण क्या हैं वो याद करवाऊँ मैं, तो आप कभी शर्म से चेहरा नहीं उठा सकेंगी। आइंदा ख्याल कीजिएगा, समझ आई आपको? गुस्से में आकर सादिया ने इरम को 4 थपेड़े दे मारे थे और पीछे की जानिब धक्का दिया कि बर वक्त शहरयार अली ने उसे थाम लिया था। आवारा लड़की, मुझे मेरे लक्षण याद करवाएगी? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। उसके हाथों में बाउल था जिसमें पकौड़े थे, वो बाउल नीचे गिर चुका था। शहरयार अली, जिस निम्रा ने भेजा था कि उसे ईद के शॉपिंग के लिए ले जाओ, बाद में वक्त मिले या नहीं, शहरयार ने आगे होकर उसे थाम कर सीधा किया था। आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? इससे पहले कि मैं कोई गुस्ताखी कर बैठूं मुमानी, यहाँ से चली जाएं। शहरयार अली की आंखें गुस्से की बाइस जब्त हो चुकी थीं और शहरयार को गुस्से में देखकर सादिया 9-11 हो गई थी। इधर देखो मेरी तरफ। वो जो अपने आंसू उससे छुपा रही थी, पल भर में उसे देखकर आंखें नीचे करके अपने आंसू को बहा रही थी। किस खुशी में रो रही हो? वो उसका नकाब खोल रहा था। जब खोल तो सादिया की उंगलियों के निशानात उसके चेहरे पर थे। नहीं तो मैं तो नहीं रो रही। वो फौरन ही अपने आंसू साफ करके बोली थी। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ फिर? नहीं, वो अभी कुछ बोल ही रही थी कि शहरयार ने उसे खामोश करवा दिया था। बस अब खामोश, आवाज़ ना आए। अब वो समझ गया था कि उसकी आंखों की ज़बान सादिया ने फिर आज उसकी माँ के किरदार पर उंगली उठाई थी। वो चुप करके उसका गाल सहलाता हुआ माथा चूमकर उसे अपने साथ पकौड़े नीचे गिर गए थे। वो किचन में रखकर उसका नकाब वापस लगाता उसे शॉपिंग करने के लिए लेकर जा रहा था। सबसे पहले वो मोहसिन और तबरेज़ के पास जा रहे थे क्योंकि उन्हें साथ शॉपिंग पर लेकर जाना था। वलीद साहब को बताकर वो चले गए थे। इकराम साहब ने वलीद साहब से कहा था कि घर आकर वो भी गपशप लगाएं और वो थोड़ी देर तक बस पहुंचने ही वाले थे। अब वो सादिया को लेकर वहां जा रहे थे। उनके घर का रास्ता 45 मिनट की ड्राइव पर मुश्तमिल था। अम्मी, आप लाइबा की अम्मी से ये बात कीजिएगा कि हम इरम और शहरयार भाई की रुखसती वाले दिन आप मेरा और लाइबा का निकाह करवाएंगी। आज काशान अली ने मौका देखकर अपनी माँ से बात की, जिस पर शाहिद साहब ने जवाब दिया था, क्यों, आपको कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है शादी की? हैं, थोड़ा सब्र से कर लो, तुम्हारी नौकरी हो जाए पक्की, इसके बाद निकाह कर लेंगे। बरखुरदार, अभी शहरयार से जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब काशान उन्हें कैसे समझाता कि उसे कोई जल्दी नहीं, लाइबा के रिश्ते के ऊपर रिश्ते आ रहे हैं। अब्बू, वो असल में ना लाइबा के बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, तभी जल्दी कर रहे हैं। प्लीज़ अब्बू, आप बात संभाल लीजिएगा। प्लीज़ अब्बू। काशान ने अपने बाप की मिन्नतें शुरू कर दी थीं। हा, ठीक है, कर देंगे हम लोग, तुम परेशान न हो। निम्रा ने हंसकर कहते हुए अपने बेटे को गले लगा लिया था। थैंक यू मेरी प्यारी अम्मी जान। काशान ने अपनी माँ के गाल चूम लिए थे। हेलो सादिया,
تمہیں ایک بات سنانی تھی۔ دیکھو کتنا بڑا کھیل کھیلا ہے اس نے ہمارے ساتھ، ہمارے دوست ہو کر ہمارے دشمنوں کا ساتھ اس نے ہاتھ ملایا ہے۔ اس پاکیزہ کو تو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ اب ہم رضا کو پھنسائیں گے، مگر تم کسی لڑکی کا بندوبست کرو، ہم ان کو کمرے میں بند کر دیں گے، پھر میں ادھر آؤں گی، کمرے کا دروازہ کھولوں گی اور پھر میں چیخنا شروع کروں گی، سب کو اکٹھا جمع کر کے پھر اس پاکیزہ اور اس کے بیٹے کے کردار پر صحیح سے انگلیاں اٹھائیں گے، پھر پتہ چلے گا پاکیزہ بی بی کو کہ دشمنوں سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے۔ ممتاز جو بے حیائی سے سعدیہ کو بتا رہی تھی، اس نے پتہ نہیں تھا کہ پیچھے بھی کوئی سن رہا ہے، سعدیہ کے علاوہ بھی۔ رضا جو آیا تھا تبریز اور محسن کو بلانے پر، کیونکہ ان سب کو عید کی شاپنگ کے لیے جانا تھا، اور ارم اپنے گھر میں سے آ رہے تھے، یہ لوگ وہاں سے جا رہے تھے شاپنگ مال، مگر جب رضا نے ٹی وی لاؤنج میں قدم رکھنے ہی والا تھا، ممتاز کی گفتگو سن کر اپنے قدم واپس روک گیا تھا، ان کی پوری گفتگو سننا چاہتا تھا اور پھر وہ اپنی ری ایکشن دیکھنا چاہتا تھا۔ بس بہت ہو گیا، ایک دفعہ کسی لڑکی کا بندوبست ہو جائے، پھر پاکیزہ کی اور رضا کے کردار کی دھجیاں تو میں اپنے ہاتھوں سے بکھوروں گی۔ اس پاکیزہ نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ، اسے ایسے الزام لگاؤں گی پاکیزہ پر کہ شرم سے ڈوب مرے گی، پھر اسے بلیک میل کروں گی کہ اس کا دل کرے گا کہ وہ شرم سے ڈوب کر مر جائے۔ اور وہ بھی کچھ اور کہتی کہ اتنے میں ہی رضا کا ضبط ٹوٹ چکا تھا، فوراً سے پہلے شیشے کی ٹیبل کو اتنی زور سے پاؤں سے ٹھوکر مارا کہ ٹیبل ٹوٹ چکی تھی۔ اس شور شرابے کی وجہ سے سارے جمع ہو رہے تھے ٹی وی لاؤنج میں۔ آپ کیا میری ماں کو کردار کی دھجیاں اڑائیں گی اور میرے کردار کی دھجیاں اڑائیں گی؟ جس عورت کو خود کا کردار نہ ہو وہ دوسروں کے کرداروں کی دھجیاں اڑاتی ہیں۔ اتنے غصے میں بولا تھا کہ رضا نے ارشد صاحب کو بیچ میں آنا پڑا تھا، اور ممتاز کو پل بھر میں لگا کہ رضا اس کی جان اپنے ہاتھوں سے ہی لے لے گا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے رضا، یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو ممتاز سے؟ اوہ سو سویٹ آف یو انکل، آپ کو آپ کی وائف کی حرکتیں نظر نہیں آئیں بلکہ میرا لہجہ نظر آ گیا۔ ارشد صاحب خاموش ہو گئے تھے کیونکہ انہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ تبریز اور محسن نے بیچ میں آ کر وجہ جانی کہ کیا ہوا ہے، جس پر اس نے ہاتھ اوپر کر کے خاموش رہنے کی بات کی تھی۔ اتنے میں ہی شہریار علی اور ارم جو نقاب میں تھی، اس نے نیلی آنکھیں پھٹ گئی تھیں کہ تارا اور ثانیہ تو اس کے آس پاس بھاگی تھیں۔ ارم کو تارا اور ثانیہ نے جب بتایا تو اس کے ہاتھ بے اختیار ہی اس کے منہ پر آ چکا تھا۔ آپ کیا میری ماں کے کردار پہ انگلی اٹھانے کی کوشش کریں گی؟ میں آپ کے ہاتھ کاٹ دوں گا اگر میری ماں کے قریب بھی گئیں تو۔ ارے میری ماں جب 23 سال کی عمر میں بیوہ ہو کر بھی دوسری شادی نہیں کی کہ کہیں سوتیلا باپ مارے نہ، کہیں سوتیلا باپ سکے باپ کی طرح پیار دے بھی سکے گا کہ نہیں؟ ساری زندگی مجھ پر قربان کر دی اور آپ آ کر میری ماں پر انگلیاں اٹھائیں گی؟ جس عورت نے اپنے پہلے شوہر پر الزامات لگا کر ان سے طلاق لے لی تھی۔ ارے یہ حقیقت ہے آپ کی، یہ فرق ہے آپ میں اور میری ماں میں۔ رجا جس کا 6 فٹ لمبا قد، ہلکی سی داڑھی اور گوڑا چٹا سفید رنگ کے ساتھ 3 پیس سوٹ میں کافی خوبصورت لگ رہا تھا، اگر میری ماں سے دوبارہ ملی تو میں آپ کا مرڈر اپنے ہاتھوں سے کروں گا، آئی سمجھ آپ کو؟ اور انکل اپنی وائف سے ذرا پوچھنا آپ کہ یہ اور سعدیہ آنٹی کیا کرنے جا رہی تھیں؟ میری ماں اور مجھ پر انگلی اٹھانے کے پڑ تول رہی تھیں اور کسی انجان لڑکی کو میرے ساتھ روم میں لاک کر کے اس کے کردار کو بھی مشکوک کر رہی تھیں اور لوگوں کو اکٹھا کر کے خود کو شریف اور ہمیں بغیرت قرار دینا چاہتی تھیں۔ میں آپ سب لوگوں کا باہر ویٹ کر رہا ہوں، آ جائیے گا۔ اور رضا کہہ کر رکا نہیں تھا بلکہ وہ چلا گیا تھا ممتاز کے لیے شامت چھوڑ کر۔ اکرم اور زارا تو شدید نفرت ہو رہی تھی ممتاز سے، سب کے منہ پھٹ چکے تھے کہ اتنی حد تک بھی ممتاز اور سعدیہ گر سکتی تھیں۔ رضا بھائی، پیچھے سے مصطفیٰ اور حسن نے آواز لگائی تھی۔ ہاں بولو، وہ ان کی طرف ہی پلٹا تھا۔ آئیں بھائی آپ کو اپنا قربانی کا جانور دکھائیں، مصطفیٰ نے کہا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں آلریڈی دیکھ چکا ہوں، رضا نے آئیبرو جھکا کر کہا تھا۔ مگر کب بھائی؟ حسن نے تفتیش کی تھی۔ اندر تمہاری سوتیلی ماں کے روپ میں شیطان، کاش ان کی قربانی جائز ہوتی تو انہی کو کچا چبا کر کھاتا، رضا نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ہاں بھائی آپ کتنے اچھے ہیں، تمہاری سوچ سے کم۔ اور میں گھر جا رہا ہوں، جب تک یہ سب لڑائیاں سے فارغ ہو جائیں تو مجھے کال کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ اوکے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بھائی، دونوں نے ساتھ بولا تھا اور اب واپس ٹی وی لاؤنج میں ہی جا رہے تھے۔ اس دن سے وجہ سے جھگڑا ہوا تھا کہ ارم اور ثانیہ ان کے ہاتھ نہ لگیں تو انہوں نے رضا اور پاکیزہ آنٹی کے کردار پر بات کرنے لگ گئی تھیں۔ ثانیہ کو پل بھر میں خوف آیا تھا جس پر ارم نے اسے سنبھالا تھا۔
شہریار اور ارم کو معلوم تھا کہ ممتاز اور سعدیہ ان کا نکاح توڑوانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کئی اسٹیپ اس وجہ سے نہ لیا کیونکہ 2 دن بعد ان کی رخصتی تھی۔ ولید صاحب بھی آ چکے تھے۔ سعدیہ کے ساتھ ارشد صاحب کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ ان مردوں میں سے نہیں تھے جو عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ارشد صاحب کے الفاظوں نے سب پر آسمان گرا دیا تھا۔ ممتاز، میں ارشد اختر اپنے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تمہیں طلاق اور ممتاز کو اتنی شرم نہیں آئی کہ وہ معافی مانگتی، یہ تھوڑی شرمندہ ہوتی، مگر ممتاز جیسی عورت کو کیا پتا شرم کسے کہتے ہیں، اس کا دور دور سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ 2 دن کے اندر میرا حق مہر مل جانا چاہیے۔ اف اللہ، نہیں تو کورٹ میں ملاقات ہوگی۔ جہالت سے کہتی ممتاز، یہ جا اور وہ جا، جس کم جہاں پاک کس کم جہاں پاک۔ یہ زارا تھی جس نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا تھا، ہائے 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 ظالم خدا کا۔ ارشد بھائی، آپ کو شرم نہیں آئی ممتاز کو طلاق دیتے ہوئے؟ سعدیہ نے غصے سے کہا تھا۔ چٹاخ، یہ تھپڑ ولید صاحب نے سعدیہ کو مارا تھا۔ عشق، کتنا ہاتھ پیر چل رہا ہے اس ناول میں۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی ولید مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ سعدیہ نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ یہ تھپڑ مجھے پہلے مار دینا چاہیے تھا سعدیہ، ولید صاحب نے ضبط سے کہا تھا۔ یہ تھپڑ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا ولید صاحب، اور میں تمہیں گھر جا کر بتاؤں گا کہ یہ تھپڑ مجھے کتنا مہنگا پڑے گا۔ سعدیہ، تم صرف خاموشی سے گھر چلو۔ ولید صاحب چاہتے تھے کہ سعدیہ کو گھر جا کر آخری مرتبہ سمجھائیں گے، اگر انہیں سمجھ نہیں آئی تو وہ بھی ارشد کی طرح طلاق دے دیں گے۔ لو جی، عورتیں بھی اتنی بدتمیز ہے۔ کیوں کیا آپ بھی ارشد کی طرح مجھے طلاق دیں گے؟ میں آپ کے پاس 1 منٹ نہیں رہوں گی، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دیں ولید، نہیں تو ساری زندگی آپ کی برباد کر دوں گی، چین سے جینے نہیں دوں گی آپ کو میں۔ سعدیہ نے بے شرمی کی حدیں پار کرتے ہوئے ولید کا گریبان تک پکڑ لیا تھا، اور بس ولید صاحب کی یہاں بس ہوئی تھی۔ انہوں نے سعدیہ کو طلاق دے دی تھی، مگر ان کے الفاظ نے سعدیہ کو اپنے پیروں پر کھڑا نہیں رکھ سکی تھی زیادہ دیر تک۔ بار بار ولید کے الفاظ سعدیہ کے کان میں گونج رہے تھے۔ اگر تم عزت والی عورتوں میں سے ہوتی تو اپنے بسے بسائے گھر کو برباد نہیں کرتی، مگر تم ان بے شرم عورتوں میں سے ہو جو اپنے شوہر کی نافرمان بیوی ہوتی ہیں۔ تمہاری ہر خواہش پوری کی تھی، تمہارے ہر طوط کیا مجھے نہیں پتا تھا؟ تم کیا سمجھتی تھی تم شہریار اور ارم کا رشتہ توڑواؤ گی؟ مگر افسوس، تم اور ممتاز نے دوسروں کے ہی گھر برباد کیے ہیں۔ کبھی اپنے گریبان میں جھانک لینا سعدیہ، کہ پارسائی کا ڈھونگ رچانے سے پارسائی نہیں آ جاتی۔ آج تم نے اور ممتاز نے اپنا گھر اپنے ہاتھوں سے توڑا ہے۔ کسی کے کردار پر انگلی اٹھانے سے پہلے خود کو بندے کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ میں ولید نثار علی تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، اور اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ تمہارا حق مہر تمہارے پاس جلد ہی بھیج دیا جائے گا۔ سعدیہ کو ایسا لگا تھا کہ کسی نے اس کو کھینچ کر تماشا رسید کیا ہو، اور وہ نیچے گرتی رو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں ولید، آخری موقع دے دیں ولید مجھے پلیز، آپ کو اللہ کا واسطہ دے رہی ہوں پلیز ولید۔ سعدیہ واقعی ہی شرمندہ تھیں۔ بہت دیر ہو چکی ہے سعدیہ، اور دروازے کا راستہ باہر کی طرف ہے۔ ولید صاحب نے باہر کی طرف اشارہ کیا تھا، اور وہ خاموش ہو گئی تھی اور باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سب کو صاف سونگ گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے سب کے ساتھ؟ شاپنگ پر جاؤ، اور خبردار اگر کسی نے آج کے بعد ان دونوں عورتوں کے بارے میں بات چیت بھی کی تو، یا کوئی بھی ذکر کیا ہو اس کی، پھر خیر نہیں ہے۔ سمجھنا مر گئے ہم سب کے لیے۔ یہ ولید صاحب تھے جنہوں نے جگ میں سے پانی نکالتے ہوئے بات کی تھی۔ تبریز، محسن، شہریار، مصطفیٰ، حسن منہ کھول کر دیکھ رہے تھے ولید صاحب کو، جو پانی پی کر اب سگریٹ کا پیکٹ میں سے سگریٹ نکال رہے تھے۔ جب ان کی نظریں ان 5 پر گئیں تھیں، کیا پینی ہے؟ ولید صاحب نے آئز برو اچکا کر نرمی سے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر ان 5 کا چہرہ نہ میں ہلا تھا۔ تو دفع ہو جاؤ ادھر سے نالائکو، دہاڑتے ہوئے کہا تھا۔ جبکہ ارشد صاحب پہلے تھوڑا بہت دکھ میں تھے، مگر ولید کو دیکھ کر ہمت ملی تھی۔ ان کی بات سن کر قہقہ لگاتے ہوئے ولید صاحب اور اکرم صاحب کے پاس بیٹھ گئے تھے، جبکہ سارے کے سارے یہ جا وہ جا جلدی سے شاپنگ کے لیے نکل گئے تھے، مگر جاتے وقت اس شیطان رضا کو کال کرنا نہیں بھولے تھے۔ بھائی، کھانے میں آج کیا بناؤں؟ زارا نے ولید سے پوچھا تھا۔ بریانی کے ساتھ شامی کباب، اور میٹھے میں رس ملائی، بلکہ ہم سب ساتھ مل کر بنائیں گے آج، ہماری بہن آرام کرے گی، ولید صاحب نے بولتے ہوئے کہا تھا، اور اٹھ کر اب وہ تینوں کچن کی جانب بڑھ چکے تھے۔ بیچاری زارا اب وہ کانچ صاف کرنے لگی تھی، جس پر رضا نے ٹھوکر مار کر ٹیبل توڑ دی تھی۔ زارا نے خوش ہو کر پاکیزہ اور نورا سے کال پر بات کی، اور انہیں بھی ساتھ بلا لیا تھا۔ جو رضا اس کو ساتھ چھوڑ کر ان کے ساتھ شاپنگ پر چلا گیا تھا۔
شاہد اور نمرت تو ساتھ آ رہے تھے، کاشان تو سیدھا ادھر ہی جا رہا تھا۔ اس نے بھی لائبہ کو کال کرتے ہوئے مال پر بلا لیا تھا۔ ولید صاحب کی اور رضا کی پرسنالٹی الگ تھی، ان سب کی پرسنالٹی ایک دوسرے سے الگ تھی، بہت مختلف۔ اس سب معاملے کے بعد یہ سب شاکڈ ہو رہے تھے، مگر اب انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ شہریار، وہ ابو نے ابھی ارم کچھ بول ہی رہی تھی کہ شہریار نے خاموش کروا دیا تھا۔ میری شہزادی بالکل چپ۔ شہریار نے اسے چپ کروا دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں عید کے دن میں اپنی شہزادی کو کالے لباس میں دیکھوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر شاپ پر لے جا رہا تھا۔ تم نے جواب نہیں دیا، وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ جی پہنوں گی، کیوں نہیں پہنوں گی، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وہ اس کی مسکراتی نیلی آنکھوں کو دیکھ کر شہریار بھی مسکرا رہا تھا۔ آپ کون سا سوٹ لیں گے شہریار؟ ارم نے اس سے پوچھا، جو اس کے لیے بلیک کلر میں کپڑے دیکھ رہا تھا۔ میں بھی بلیک میں، وہ ایک بلیک کلر کی فراک اس پر رکھ کر چیک کرتا ہوا بتا رہا تھا۔ شاپنگ کے بعد شہریار ہم کھانا کھانے جائیں گے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ارم نے اپنا نقاب درست کرتے ہوئے کہا تھا۔ جو حکم شہزادی، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لے کر دل سے لگا کر آنکھوں کو نیچے کر کے بولا تھا۔ ہاں شہریار پلیز کبھی تو سیریس ہو جایا کریں یار، وہ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے الگ کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ ساری شاپنگ کر کے اب ان سب کے پاس جا رہے تھے جو فوڈ ایریا میں ان کا ویٹ کرنے والے تھے، کیونکہ سب نے شاپنگ کے بعد فوڈ ایریا میں ہی آنا کی بات کی تھی۔ یار حسن، میں سوچ رہا ہوں امی کو اب ہمارا بھی خیال کر لینا چاہیے، ہماری عمر بھی 24 سال کی ہو چکی ہے۔ یار مصطفیٰ، آج تو امی سے بھی میں بھی گھر جا کر بات کروں گا کہ کم سے کم ایک عدد لڑکی سے شادی نہیں کروا رہے تو کم سے کم منگنی ہی کروا دے۔ سب کی شادی نکاح ہو گئے مگر ہم رہ گئے، وہ پرفیوم اٹھا کر بول رہا تھا۔ یہ شرٹ لے لیں، کیا کہتے ہو حسن؟ یار تم نے کالی شرٹ کیوں اٹھائی ہے؟ لوگ ہمیں شادی شدہ سمجھیں گے بے وقوف، کیونکہ پورا پاکستان تو اپنے محبوب کی پسند کا رنگ پہنتا ہے اور سب کے محبوب کی پسند کا رنگ بھی تو کالا ہوتا ہے۔ حسن ہنس کر کہتا ہوا خاموش ہو گیا تھا۔ ہاں یہ بھی ہے، مگر کیا مطلب کہ ہم اپنی پسند کو ترجیح بھی نہ دیں؟ حد ہے یار، مصطفیٰ نے افسوس سے کہا تھا۔ ہاں ارے وہ دیکھو کاشان بھائی کو، اپنی محبوبہ کو پائل پہنا رہے ہیں۔ یہ تو شادی سے پہلے ہی زن مرید ہو گئے۔ حسن تو ادھر ہی ان کے پاس جا رہا تھا جب مصطفیٰ نے اسے روک دیا تھا۔ ارے پاگل، چھوڑ انہیں ڈسٹرب مت کر یار، آجا ہم لوگ ساتھ میں اب فوڈ ایریا میں چلیں۔ مصطفیٰ نے اسے روک دیا تھا اور وہ اب ساری شاپنگ کر کے فوڈ ایریا میں ہی جا رہے تھے، مگر کاشان کا زن مرید کا میسج کرنا نہیں بھولا تھا۔ حسن بھی آخر کیسے جینے دیتا سب کو۔ واؤ لائبہ، تم پر یہ رنگ بہت جچ رہا ہے۔ کاشان علی نے پرپل کلر کا لباس اس پر رکھ کر چیک کیا تھا۔ تم بھی اس کلر میں لو نا کاشان، اس پر یہ رنگ واقعی جچ رہا تھا۔ کیوں نہیں، تم جس پر ہاتھ رکھو گی میں وہ لوں گا، اور یہ پائل میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے عید پر پہناؤں گا۔ لائبہ بس کرو، کل ویسے بھی نکاح ہے ہمارا، وہ شرماتے ہوئی کہہ رہی تھی۔ لائبہ، کاشان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا۔ جی کاشان، وہ بھی اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم شرماتے ہوئے بہت پیاری لگ رہی ہو، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے تھے۔ شٹ اپ کاشان، وہ اس کا شاپرز پکڑاتی اٹھ گئی تھی۔ اوکے لائبہ جان، وہ شاپر لیتا ہوا کہہ کے لگاتا آگے بڑھ گیا تھا، کیونکہ انہوں نے تھوڑی اور شاپنگ کر کے فوڈ ایریا میں جانا تھا۔ وہ محسن جی، مجھے زارا امی نے کہا تھا کہ میں ریڈ کلر کا سوٹ لوں، تو کیا میں لے لوں اس عید پر؟ ثانیہ نے تھوڑا جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، شادی کے بعد میری بیوی نے مجھ سے پہلی بار کچھ کہا ہے اور میں نہ مانوں، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو پھر میں بھی سفید شلوار قمیض لوں گا، کم سے کم کوئی میچنگ تو ہو، محسن نے اس کا ہاتھ تھام کر کہتے ہوئے کہا تھا۔ جی، اور محسن جی، میں نے عید پر آپ کے لیے آپ کی پسندیدہ ڈش بھی بنواؤں گی۔ ثانیہ اس کے اتنے چاہنے پر اس کے لیے ڈش بنانا چاہتی تھی۔ ہائے میں صدقے جاؤں، کیا تمہیں میری پسندیدہ ڈش کا نام پتہ ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں جی، مجھے زارا امی نے بتایا تھا۔ محسن جی، آپ کو بیف کے قیمے کے ساتھ چپاتیاں بہت پسند ہیں، اور میٹھے میں آپ کو رس ملائی بہت پسند ہے، وہ اسے بتا رہی تھی جیسے ابھی بنا کر پیش کرنے والی ہو اس کے سامنے۔ اچھا تو کب بنا کر دو گی مجھے؟ عید کے پہلے دن انشاءاللہ۔ وہ ساتھ ساتھ میں شاپنگ بھی کر رہے تھے اور باتیں بھی۔ ہائے میں صدقے جاؤں، بس کر جاؤ لڑکی، اپنی باتوں سے تو تم نے میری بھوک ہی جگا دی ہے۔ اب چلو آؤ فوڈ ایریا میں۔ ہاں جی چلے، وہ ہنس کر کہتی اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چل رہی تھی۔ تبریز جی، مجھے آج شاپنگ پر آپ کون سا ڈریس لے کر دیں گے؟
گھر سے نکلتے وقت سے لے کر مال کے اندر آنے تک ایک پل کے لیے بھی تارا میڈم نے چپ نہیں کی تھی، بلکہ بولتی ہی جا رہی تھی۔ تبریز کے دماغ کی صحیح سے دہی نکال رہی تھی۔ میں جس پر ہاتھ رکھوں گا تم خاموشی ہو کر لے لینا، اگر بیچ میں کوئی بھی الفاظ بولا تو زبان کاٹ دوں گا تمہاری، اور اب چپ کر کے چلو، ایک الفاظ بھی تمہارے منہ سے نہ نکلے۔ کب سے آئی ہوئی ہو، سر کھائے جا رہی ہو، 2 منٹ کے لیے بھی چپ نہیں ہوئی۔ تبریز نے اس آخری میں سخت لہجے میں کہا تھا۔ میں کیوں کروں چپ؟ کیا میں آپ کی نوکر ہوں؟ آپ جو بولیں گے میں وہ کروں گی۔ تارا نے بھی غصے سے کہا تھا، کیونکہ جب سے وہ گھر سے نکلے تھے صرف وہی بولے جا رہی تھی۔ تبریز صرف ہوں ہاں کا جواب دے رہا تھا۔ زبان بڑی لمبی چل رہی ہے، لگتا ہے کاٹنی پڑے گی۔ اس دن بھی پٹر پٹر بولے جا رہی تھیں، پڑیں گے نا تو کان کے نیچے، عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ تبریز کا صبر جواب دے گیا تھا، کہاں چنچل معصوم سی اور کہاں وہ سخت مزاج بندہ۔ دکان کے نیچے تو میں آپ کے ولید انکل سے لگواؤں گی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اس کے بعد میں آپ مجھے بھلا 2 کان کے نیچے لگوا دیجیے گا کہ آپ کے دل کو چین اور قرار آ جائے گا۔ تارا بھی غصے میں بول رہی تھی، حالانکہ تبریز کا کہکہا لگا تھا۔ بس چپ، یہ دھمکیاں کسی اور کو دو، جو ابھی بچی لگتی ہو تم۔ وہ اس کا گال سہلاتا ہوا ڈریس کے مطابق جویلری دیکھ رہا تھا۔ میرے ناول کا ہیرو اپنی ہیروئن کے جھمکے پر دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ تبریز کے ہاتھ میں سے جھمکے لیتے بول رہی تھی، اور میں جو تمہاری سبز آنکھوں اور لمبی زبان پر دل ہار بیٹھا ہوں، وہ نظر نہیں آیا تمہیں؟ بس ناول کے کرداروں کی بات کروا لو۔ نہیں، کیونکہ آپ کو تعریف کرنی بھی نہیں آتی تبریز جی، وہ روٹ کر بول رہی تھی۔ میری زبان میں ایسے ہی تعریف کی جاتی ہے۔ آپ بہت برے ہیں تبریز جی، وہ غصے میں بول کر سارے شاپرز اسے تھما گئی۔ کوئی نئی بات کرو، یہ جملہ سن کر کان پک گئے ہیں۔ آپ تبریز، وہ آگے بول نہیں پائی تھی۔ ہاں میں سن رہا ہوں، آگے بولو۔ وہ اسے اور تنگ کر رہا تھا۔ آپ ہٹلر کے باپ اور چنگیز خان کے بھائی ہیں، سمجھ آئی آپ کو؟ اس بار تبریز کا کہا فلک شغاف تھا۔ ان سب کی شاپنگ کر لی تھی، اب مال میں فوڈ ایریا میں جا رہے تھے۔ بھائی آپ کی عمر کیا ہے؟ حسن نے پوچھا تھا۔ 32 سال کی۔ کیوں؟ رضا نے پانی کا گلاس منہ سے لگاتے ہوئے پوچھا تھا۔ تو آپ شادی کب کریں گے بھائی؟ یہ معصومانہ سوال مصطفیٰ کی طرف سے تھا۔ آنے والے 6 ماہ میں، اور میں سمپل نکاح کروں گا، اور اسی دن رخصتی۔ ان لوگوں کی طرح نہیں۔ رضا نے آتے ہوئے ان چاروں کپلز پر نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی ہم تو ابھی کنوارے ہیں، پلیز بھائی آپ ذرا امی سے کہیں نا کہ ہماری بھی شادی کروا دیں۔ حسن نے منتیں شروع کر دی تھیں۔ ابھی ماسٹر کمپلیٹ کرو، اس کے بعد دیکھیں گے۔ بڑے پکے ہیں بھائی، مصطفیٰ نے کہا تھا۔ اچھا، مجھے آج پتہ چلا ہے۔ رضا میں ہر بات الگ تھی، وہ سب سے الگ تھا۔ ابھی بھی ہلکا سا ہنس کر کہہ رہا تھا۔ رضا جو بیچارہ کب سے مصطفیٰ اور حسن کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اب ان چاروں کپلز کو دیکھ کر مسکرانے لگا تھا، بلکہ کاشان کو دیکھ کر تو کہے لگا اٹھا تھا، کیونکہ حسن نے پائل والی بات کر دی تھی رضا سے۔ کاشان تم نے تو زن مریدی کے سارے ریکارڈ ہی توڑ دیے ہیں، رضا نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں بھائی، آپ کو ایسا کیوں لگا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کاشان کو واقعی میں نہیں پتا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ بے وقوف، اپنے ہونے والی بیوی کا پرس اپنے ہاتھوں میں لے کر گھوم رہے ہو پاگل۔ لائبہ کا پرس تو لائبہ کو دے دو۔ کاشان عزت کے ساتھ میرا پرس مجھے دے دو، کب سے مانگے جا رہی ہوں، یہاں پر بھی ناک کٹوا دیا تم نے۔ لائبہ کو واقعی میں غصہ آ رہا تھا کہ وہ کب سے اس سے اپنا پرس مانگ رہی تھی، مگر وہ نہیں دے رہا تھا اور اسے تنگ کر رہا تھا الٹا۔ لائبہ ڈال، میں نے کیا کیا ہے بیبی؟ پھر سے جان بوجھ کر تنگ کرنے لگا تھا۔ شٹ اپ کاشان، آپ کو ابھی بھی غصہ آ رہا تھا؟ وہ سب کے سامنے اسے بیبی ڈال بول رہا تھا۔ اوکے لائبہ جان۔ اس دفعہ کاشان نے بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ لائبہ کو آنکھ ماری تھی۔ سب کے کہے شروع ہو چکے تھے۔ اب بدتمیزی بند کرو کاشان۔ شہریار علی تھا جس نے لائبہ کو دیکھا تھا، جو کاشان کو غصے میں دیکھ رہی تھی۔ بھائی کیا آپ نے شاپنگ نہیں کی؟ تارا نے رضا کو دیکھا تھا جس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا۔ ہاں کیونکہ میں کر چکا ہوں، وہ مسکرا کر کہتا مینیو دیکھنے لگا تھا۔ ہاں بھائی کیا کھاؤ گے سارے؟ رضا نے سگریٹ کا پیکٹ نکالتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ شہریار نے اپنی آنکھوں کو چھوٹی کرتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ کس چیز کی شرم؟ اپنی بہنوں کے سامنے سگریٹ پی رہا ہو، کسی غیر لڑکی کے سامنے نہیں۔ غلط بات ہے بھائی، کچھ مینرز ہوتے ہیں، لڑکی کو سامنے سگریٹ نہیں پی جاتی۔ رضا کو لگا تھا کہ شہریار نے سگریٹ پر شرم دلائی تھی۔ رضا ہم سگریٹ کی بات نہیں کر رہے ایڈیٹ، محسن نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ پھر مجھ سے سیدھی بات کیا کرو یار، گھما پھرا کر کرو گے تو خود ہی الجھو گے۔
گھر میں فساد ڈال کر 2 عورتوں کو طلاق دلوا کر سکون کے ساتھ کہکے لگاتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی رضا امجد خان؟ تبریز نے دانت پیستے ہوئے سخت لہجے میں کہا تو رضا کے فلک شوقاف کہکہے پر کہکے لگاتے ہوئے دیکھ کر تارا نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا اور اپنے ساتھ بیٹھے تبریز کو بھی ہنس ہنس کر ہاتھ مارتی جا رہی تھی، بلکہ ارم اور ثانیہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی کا گلا گھونٹ رہی تھیں اور لائبہ کی ہی ہوئی تھی، اور کاشان، مصطفیٰ اور حسن اپنے لبوں کو دانتوں میں دبائے ہنسی روک رہے تھے اور تبریز، محسن، شہریار گھور کر رضا کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں دیکھیں کتنے شریف ہیں رضا بھائی تبریز جی، تارا نے کہہ کے لگاتے ہوئے تبریز کو ہنس کر تھپڑ دے مارا تھا۔ یہ جو تم بار بار ہنس ہنس کر ہاتھ اٹھانے کی ہمت کر رہی ہو نا تارا جانے من، یہ گھر جا کر میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا۔ تارا کے کان کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی تھی اور اسی ٹائم تارا کے کہے کو بریک لگی تھی۔ ویسے بھائی آپ جتنے شریف ہیں وہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا تھا گھر میں آپ کو، یہ مصطفیٰ اور حسن نے کہا تھا، جس پر کاشان نے حامی بھری تھی۔ ہاں بھائی یہ تو سچ کہا ہے تم دونوں نے، ہاں کاشان بھی ان کے ساتھ شروع ہو چکا تھا۔ بس لڑے مت سارے، سب لڑکیوں نے کہا تھا، کیونکہ عقل تو ان مردوں میں تھی ہی نہیں جو جذباتی تھے وقتی طور پر۔ میری بات سنو سارے کان کھول کر، میری نظروں میں وہ عورت نہیں ہے جو اپنے کردار پر پردہ ڈال کر دوسروں کی کردار کشی کرے اور دوسروں کے گھر برباد کرتی ہو۔ مجھے ایسی عورتوں سے سخت نفرت ہے اور میں نے کچھ نہیں کیا، میں جو اندر سے ہوں وہ باہر سے ہوں۔ آپ ممتاز آنٹی اور سعدیہ آنٹی نے اپنا بویا کاٹا ہے، میں کون ہوں جو یہ سب کروں گا؟ مجھے نہیں پتا کہاں میری بہنوں کا جینا حرام کر دیا تھا، کیوں اٹھایا ثانیہ اور ارم پر ہاتھ انہوں نے، کیوں شہریار تمہارا اور ارم کا نکاح توڑوانا چاہتی تھی، کیوں؟ مگر تم لوگ خاموش رہے، مگر میں نہیں رہوں گا خاموش۔ اگر کسی نے میری ماں پر، جس کی پاک دامنی کا ثبوت میں دیتا ہوں، اگر کسی نے بھی بات کی تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اپنے ہاتھوں سے، اور تم مجھے جانتے ہو کہ میں جو بولتا ہوں وہ کرتا ہوں، اور اللہ کا انصاف تم سب کے سامنے ہے، اور آئندہ اس ٹاپک پر میرے سے بات مت کرنا۔ رضا نے سخت لہجے میں چبا چبا کر ایک لفظ بولا تھا، جس لڑکی سے تم شادی کرو گے رضا، اس کی خیر کرے اللہ۔ محسن نے رضا کو دیکھ کر بولا تھا، جو اب ویٹر کو بلا رہا تھا، شادی جب ہوگی تب کی تب دیکھی جائے گی، اگر آپ لوگوں کا موڈ ہو تو پیزا کھا کر گھر کی طرف چلیں۔ سب نے خاموشی کی ساتھ ہی کھانا کھا کر پھر گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ لائبہ اپنے گھر چلی گئی تھی، باقی کاشان، شہریار، تبریز، محسن، مصطفیٰ، رضا سارے مل کر گھر آ گئے تھے، جہاں ولید صاحب نے اور ارشد صاحب نے، شاہد صاحب نے اور اکرام صاحب نے کھانا بنایا ہوا تھا۔ بڑھیا۔ یہ سب لوگ جب گھر آئے تو بڑوں نے جو فیصلہ کیا ہوا تھا آخر میں سنایا گیا تھا۔ فیصلہ یہ تھا کہ جلد از جلد تبریز، محسن، شہریار، ارم، ثانیہ، تارا کینیڈا چلی جائیں اپنے شوہروں کے ساتھ، اور رہی بات لائبہ اور کاشان کی، جب کاشان کی نوکری پکی ہوگی اور اس کی رخصتی ہوگی تب وہ بھی کینیڈا شفٹ ہو جائیں گے، اور کاشان کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ، حسن اور اکرام صاحب، زارا، ولید صاحب، ارشد صاحب، ردا بیگم، احمد صاحب، یہ سارے وش کینیڈا شفٹ ہو جائیں گے، کیونکہ اب پاکستان میں ان کا کوئی نہیں تھا جن کے لیے وہ یہاں رہتے۔ اور رہی بات پاکیزہ اور رضا کی، تو وہ آلریڈی کینیڈا میں بزنس سنبھال رہے تھے۔ 4 دن بعد شہریار، علی اور ارم کی رخصتی ہو چکی تھی، لائبہ اور کاشان کا نکاح ہو چکا تھا، سارے خوش تھے، بہت زیادہ خوش، وہ خرم تھے، ہنسی مذاق کا ماحول بنا ہوا تھا، سب نے بس ابھی کچھ دن رہ گئے تھے عید میں، اب بس عید کی تیاریوں میں مشغول تھے، کیونکہ کل عید الاضحیٰ تھی اور ان سب کا پاسپورٹ بھی بن کر آ گیا تھا۔ کاشان تم نے دونوں گائے اور بکروں کو چارہ اور گھاس دے دیے تھے نا؟ کاشان جو باہر سے ہی سیدھا کچن میں آیا تھا پانی پینے کی غرض سے، کیونکہ پھر کسائی کا بھی تو بندوبست کرنا تھا۔ جی بھائی ابھی پھر جا رہا ہوں باہر کسائی سے ٹائم لینے، ابو نے کہا ہے کہ صبح کے 7 بجے تک قربانی ہو جانی چاہیے، اور کل شام میں ہم سب کو ارشد انکل کے گھر باربیکیو کی دعوت بھی ہے۔ اچھا ہاں چلیں گے ادھر، اور ارم سے اور نمرا سے کھانا نکلوانے کا کہہ کر واپس چلا گیا تھا، اور کاشان کسائی دیکھنے کے لیے ارم نے کھانے کے لیے ٹیبل پر پلیٹیں لگائیں، نمرا شاہد صاحب کو بلانے کے لیے چلی گئی تھی۔ مصطفیٰ اور حسن جا کر گائے اور بکروں کو بھی چارہ اور گھاس دے دو، صرف تم لوگوں نے اپنی فکریں کی ہوتی ہیں، کبھی جانوروں کی بھی فکر کر لیا کرو۔ زارا نے ڈانٹا تھا، کیونکہ یہ تیسری بار انہوں نے دن میں پیزا منگوا کر کھایا تھا باہر سے۔ اوہو فمی ہو گیا، سارا دن تو ہم سب لوگ بکرے اور گائے کو چارہ دے دے کر تھک گئے ہیں، اب تو جان بخش دیں۔
زارا نے آنکھیں دکھائی تھی۔ ساتھ جا کر گائے اور بکروں کو جا کر دیکھو، نہیں تو تمہارے بھائیوں کو کہتی ہوں، تمہارے بھائی گھر پر نہیں ہیں ابھی۔ اچھا نا امی، ہم تو وہ دیکھ رہے ہیں، مگر ہم نہ آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ شادی والی ہوگی اور کیا ہوگا۔ امی پلیز آپ ہمارا نکاح نہ کروائیں بھلے، مگر امی کم از کم، امی جی پلیز پلیز ایک منگنی ہی کروا دیں میری اور حسن کی، پلیز 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 امی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ جاؤ ادھر سے، سر مت کھاؤ، جب تک نوکری نہیں لگ جاتی تم دونوں کا تب تک میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ مطلب ابھی کوئی چانس نہیں؟ بالکل بھی نہیں، اور تم دونوں جا رہے ہو یا میں اتاروں جوتی؟ زارا نے انہیں ڈرایا تھا۔ توبہ استغفر اللہ، با خدا امی تو بہت خطرناک ہو گئی ہیں۔ بھاگ حسن ادھر سے۔ وہ اب بھاگتے ہوئے، اس سے پہلے زارا نے دونوں کو آنکھیں دکھا کر دونوں جوتیاں اتار کر ایک جوتی مصطفیٰ کو ماری، ایک حسن کو ماری۔ اف اللہ امی، حسن چیخا تھا۔ ہائے اللہ امی، مصطفیٰ نے بھی رونے والی آواز نکالی تھی، اور اوپر کھڑی ثانیہ اور تارا ہنس ہنس کر کہہ رہی تھی ویل ڈن امی، جس پر زارا نے کہا تھا او ماں صدقے میرے بچے۔ مصطفیٰ اور حسن نے ساتھ مل کر گائے اور بکریوں کو گھاس اور چارہ دے کر بیچارے کمرے میں چلے گئے تھے۔ صبح کا سما تھا، چوڑیوں کی چو چو تھی، موسم بہت سہانا تھا، ہر جگہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ آج عید الاضحیٰ کا دن تھا، سب نے قربانی کی۔ آج زرا نے اپنے ہاتھوں سے کلیجی بنائی تھی اور رس ملائی بنائی تھی، جو کہ سب کی فیوریٹ تھی۔ سب مرد حضرات نماز پڑھنے باہر چلے گئے تھے، اب گھر آ کر کھانا کھانے والے ہی تھے کہ ساری عورتیں عید کے لیے تیار ہو رہی تھیں، کیونکہ سارے گھر کے کام وغیرہ ہو چکے تھے، اب ساری تیاریوں میں لگی ہوئی تھیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو محسن نے اندر جھانکا، جہاں زارا بال سیٹ کر رہی تھی اور دوپٹہ سر پر اوڑھ کر اب نیچے ہی جانے والی تھی۔ السلام علیکم محسن جی، آپ آ گئے ہیں؟ تو چلیں ساتھ میں ہی اب نیچے چلتے ہیں۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے بیگم، ذرا عید تو مل لو مجھ سے اور عیدی تو لے لو اپنی۔ محسن نے آگے بڑھ کر اس کے گلے لگا کر ماتھا چوم کر کہا تھا عید مبارک ثانی۔ آپ کو بھی عید مبارک محسن جی، اور لائے میری عیدی؟ 5000 کے 4 نوٹ دیے گئے تھے، میری عیدی کہاں ہے؟ میں شام میں آپ کی پسندیدہ ڈش بنا دوں گی محسن جی۔ ہائے میری معصوم بیوی، وہ جو اس نے ثانیہ کے گلے لگایا تھا مصطفیٰ کے آنے پر پیچھے ہوا تھا، مگر ہاتھ اپنا ثانیہ کے کندھوں پر ہی رکھا تھا۔ کمرے میں مصطفیٰ نے دستک دی تھی اور اجازت لیے کر اندر آیا تھا۔ اگر آپ کا رومانس ختم ہو گیا ہو تو باہر آ جائیں، آپ کی عین نوازش ہوگی، امی بلا رہی ہیں۔ وہ دونوں مصطفیٰ کے ساتھ ہی نیچے آ گئے تھے۔ آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں تبریز، تارا نے اس کی تعریف کی تھی، اور جلدی سے عیدی دے میری، اور مجھے 50,000 سے 1 روپیہ بھی کم نہیں چاہیے۔ تبریز نے اسے 2,000 دیے تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا عید کے تیسرے دن تک تارا اس سے لیتی رہے گی۔ فی الحال یہ رکھ لو، باقی بعد میں، پیار سے کہتا اس کا ماتھا چومتا اٹھ گیا تھا۔ تم نے آنکھوں میں جو بھر بھر کر کاجل لگایا ہے نا، اس میں تم بہت… وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ پیچھے سے حسن نے دروازے پر دستک دے کر اندر آیا تھا، اور تبریز نے کہنا شروع کیا ہی تھا کہ اس کے الفاظ حسن نے بولے تھے اس میں تم بہت بدصورت اماوسیہ کے دن کی چڑیلوں کی اماں لگتی ہو، مت لگایا کرو۔ تبریز جو آئینے میں اپنے آپ پر پرفیوم چھڑک رہا تھا، حسن کی بات پر کہہ لگاتا، ساتھ میں تارا نے بھی کہہ لگایا تھا ہاں ہاں ہاں، بڑے کوئی جل کھکڑے ہیں حسن بھائی آپ۔ ہاں ہاں، ویسے بھی امی نے زبردست جوتیاں ماری تھیں آپ کو۔ میں آپ لوگوں کو بلانے آیا ہوں، امی بلا رہی ہیں، چلیں میرے ساتھ۔ وہ اب ان کے ساتھ نیچے چلے آئے تھے۔ کالا رنگ تم پر بہت ہی جچتا ہے ارم، ماشاءاللہ سے بہت پیاری لگ رہی ہو، شہریار نے دل سے تعریف کی تھی۔ آپ بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں شہریار۔ کالے لباس میں دونوں میاں بیوی نظر لگ جانے کی حد تک پیارے لگ رہے تھے۔ یہ لو تمہاری عیدی، سفید رنگ کا لفافہ ارم کو دیتے ہوئے بولا تھا۔ ارم نے جب کھولا تو اس نے دیکھا کہ اس میں عمرے کے ٹکٹ تھے۔ سبحان اللہ شہریار، یہ عمرے کے ٹکٹ ہیں؟ جی شہزادی، یہ عمرے کے ٹکٹ ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے شہریار، ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ رو رہی تھی، مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ ارم کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ شہریار، یہ مجھے خواب لگ رہا ہے، یہ حقیقت ہے شہزادی۔ شہریار نے اسے گلے سے لگا کر ماتھا چوم کر اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کر کر کہا تھا آؤ اب چلے نیچے۔ وہ نیچے آ گئے جہاں سب انتظار کر رہے تھے۔ عید مبارک، دونوں نے ساتھ مل کر بولا تھا۔ کاشان میری عیدی، یہ لو۔ کاشان نے اسے 10,000 دیے تھے۔ تھینک یو کاشان۔ نو نیڈ لائبہ ڈیئر۔ لائبہ کو کاشان نے پائل پہنائی تھی جب اسے رضا کی بات یاد آئی تھی کہ کاشان زن مرید ہو گیا ہے۔
اب وہ ان کے کیسے سمجھائے کہ لائبہ جیسی لڑکی بھی قسمت والوں کو ہی ملتی ہے۔ لائبہ نے اور کاشان نے ایک دوسرے کے ساتھ سچی محبت کی تھی۔ لائبہ نے کاشان سے صاف کہا تھا کہ اس کے گھر رشتہ بھیجے۔ کاشان نے بھیجا، ان کا نکاح ہوا۔ اب لائبہ کا دل کرتا تھا کہ وہ بھی اپنے شوہر کے صدقے واری جائے۔ بس تمہارے 4 ماہ کے بعد نوکری پکی ہوگی انشاءاللہ، تم پریشان نہ ہو کاشان، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ اور تم بہت پیاری لگ رہی ہو لائبہ، تم بھی کاشان، آؤ چلیں امی کے پاس۔ وہ کھانے کے بعد ارشد صاحب کی طرف ہی نکلنے لگے تھے۔ عید کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ تبریز اور تارا، محسن، ثانیہ کینیڈا چلے گئے تھے اور ارم شہریار عمرہ کرنے کے بعد وہ بھی سیدھا کینیڈا ہی چلے آئے تھے۔ مصطفیٰ اور حسن ماسٹرز کے فائنل ایئر میں مڈ ٹرم کے پیپرز کی تیاری کر رہے تھے۔ ولید صاحب کے کچھ اہم کام تھے پاکستان میں، ان کا کہنا تھا کہ وہ ارشد والوں کے ساتھ ہی آئیں گے۔ ان سب کے لیے جو افسوسناک بات تھی وہ یہ تھی کہ سعدیہ کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو چکا تھا اور ممتاز ویسی کی ویسی ہی تھیں، وہ اب تک نہیں سدھری تھیں۔ ان کی کچھ دوستوں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر وہ ان سے لڑ پڑتی تھی، اور خوشی کی خبر ان کے لیے یہ تھی کہ رضا کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈ رہے تھے۔ رضا بیگم اور احمد صاحب عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ سب اپنی اپنی زندگی میں خوش تھے مگر جیسی کرنی ویسی بھرنی سعدیہ اور ممتاز نے لوگوں کے گھر برباد کیے اور آج ان کا اپنا گھر برباد تھا۔ سعدیہ تو اس دنیا سے ہی چلی گئی تھی مگر اپنے آخری لمحات میں ممتاز کو سمجھاتی تھیں کہ انہوں نے جو بھی کیا غلط کیا، ان سے غلطیاں ہوئی تھیں کہ ان دونوں نے لوگوں کے گھر برباد کیے اور کردار کشی کی تھی۔ سعدیہ کی تو پھر بھی پچھتاوا تھا مگر اب کیا پچھتانا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اور ممتاز پہلے کی طرح بالکل نہیں بدلی تھی۔ عید اپنوں سے ہوتی ہے مگر اپنے بھی وہ ہوں جو آپ پر جان نچھاور کرنے والے ہوں اور جو آپ کی قدر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شیطان کی شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناول کا نیم ہے ہم صدقے تمہارے پائے اسما نور۔ ختم شد۔ امید ہے آپ سبھی کو ناول پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو لائک لازمی کیجیے گا۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک ناول ریڈ کیا تھا پر مجھے بڑا بورنگ سا لگا، میں نے ڈیلیٹ کر دیا، اور یہ بڑا مزیدار تھا، ایک دم فنی سا۔ مصطفیٰ اور حسن سے ہی مزہ آیا ویسے تو، کیونکہ فنی بندے تو وہی تھے، عورتیں بہت خراب تھیں وہ دونوں، بس جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اور کیسا لگا آپ کو یہ ناول بتائیے گا ضرور، اور اپنے ریویوز کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ناول کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے گا۔ اور میں نے کچھ پوسٹ کی ہیں، آپ لوگ اس پہ اپنا رسپانس دکھائیے گا کہ آپ وہ ناول پہچانتے ہیں یا نہیں۔ چلیے ملتے ہیں کسی اور ناول کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔